ابا کے مرنے کے بعد ماں نے اپنا جسم بیچنا شروع کر دیا۔ میں منع کرتی تو کہتی یہ سب تمہارے اچھے مستقبل کے لیے کرتی ہوں۔ مجھے ماں سے نفرت ہونے لگی۔ میں ماں کے مرنے کی دعائیں کرتی۔ ایک دن حادثے میں ماں فوت ہو گئی۔ میں نے سوچا اس بدکار عورت کو میں بغیر جنازہ پڑھے کچرے کے ڈھیر میں دفناؤں گی، مگر اللہ کا کرشمہ دیکھ کر میرا دماغ چکرا گیا جب ماں کی میت سے تیز خوشبو آنے لگی اور اچانک آرمی والے ہمارے گھر میں داخل ہو کر میری ماں کی میت کو سلوٹ۔ میں اس وقت صرف 7 سال کی تھی جب میرے ابو وفات پا گئے تھے۔ ابو کی میت سامنے پڑی تھی، ماں اور میرا رو رو کر برا حال تھا۔ سب خاندان والے اکٹھے ہوئے اور پھر میرے ابو کو لے کر چلے گئے۔ ابا کے مرنے کے بعد سب کچھ بدل گیا۔ چچا جو اکثر مجھے پیار کرتے تھے اب ہمیں دیکھ کر اپنا راستہ بدل لیتے تھے۔ جب کسی نے ہماری مدد نہ کی تو امی نے ایک فیکٹری میں کام کرنا شروع کر دیا۔ وہ صبح جاتی اور رات کو واپس آتی۔ امی اس قدر تھکی ہوتی کہ ان کو اپنا ہوش تک نہ ہوتا۔ وہ آتی اور سو جاتی۔ زندگی میں کبھی اس قدر مشقت والا کام انہوں نے نہیں کیا تھا۔ چچی ملنے آتی تو امی کو حوصلہ دینے کی بجائے تانے دے جاتی کہ تم نے برے وقت کے لیے کچھ بنایا کیوں نہیں تھا۔ امی دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ ایک دن چچی چچا سے کہہ رہی تھی پہلے یہ عورت اپنے شوہر کو کھا گئی، اب پتہ نہیں سارا دن کہاں غائب ہوتی ہے۔ چچا بولے ہمیں کیا لینا دینا، وہ جو چاہے کرے، ہمارا کوئی مطلب نہیں ہے۔ امی کو بس یہی فکر رہتی میں پڑھ لکھ کر اپنے پیروں پر کھڑی ہو جاؤں، مگر چچی کے تانوں نے ہمارا جینا حرام کر دیا تھا۔ کہتی اگر ہم نہ ہوتے تو تم سڑکوں پر بھیک مانگتے، اور امی کو تو انہوں نے بد کردار کہنا شروع کر دیا تھا۔ میں ہمیشہ چپ رہتی۔ ماں نے کہا تھا تم نے کوئی جواب نہیں دینا۔ میں اب میٹرک میں تھی، لیکن کچھ دنوں بعد مجھے کچھ بدلتا ہوا نظر آیا۔ ماں جو صبح سے شام تک کام کر کے میری پڑھائی اور روٹی کا خرچہ مشکل سے چلا رہی تھی، اب ان کے پاس بہت سا پیسہ آنے لگا تھا۔ وہ نئے کپڑے، نئے جوتے اور ہلکا سا میک اپ کر کے بالکل جوان لڑکی کی طرح تیار ہونے لگی تھی۔ وہ کام پر کچھ گھنٹے کے لیے جاتی اور پھر واپس آ جاتی، پھر سارا دن گھر میں خود کو سنوارنے میں لگی رہتی۔ میں پوچھتی تو کہتی یہ نئے کپڑے اور جوتے فیکٹری کی مالکن نے دیے ہیں۔ ایک دن اسکول سے آئی تو ہمارے گھر میں ایک امیر اور ماڈرن قسم کی عورت بیٹھی ہوئی تھی جس نے بےہودہ سا لباس پہنا ہوا تھا، اور ماں اس کے ساتھ ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ یہ بیگم صاحبہ ہے نادیہ، ان سے دعا سلام کر لو۔ بیگم صاحبہ، امی نے کبھی کسی کو اس نام سے نہیں بلایا تھا۔ وہ عورت مجھے دیکھ کر بولی یہی ہے تمہاری بیٹی، بڑی معصوم لگتی ہے۔ میں نے ہلکی سی دعا کی اور اندر چلی گئی۔ دروازہ بند کرتے ہوئے میں نے سنا کام کی بات کر لیتی ہوں جیسے طے ہوا تھا، وقت پہ آ جایا کرو۔ کام کی بات؟ کیسا کام؟ میری الجھن گہری ہوتی گئی۔ ایک اور شام کو امی نے ہاتھ میں مہندی لگا رکھی تھی۔ میں نے سوال کیا تو بولی فیکٹری میں شادی ہے۔ کسی کی؟ بس یوں ہی لگا لی۔ ان کے چہرے پر ایک الگ سی چمک تھی۔ پہلی بار مجھے محسوس ہوا کہ وہ خود کو دیکھنے لگی ہیں جیسے کوئی نئی زندگی شروع ہو رہی ہو۔ ایک دن چھٹی تھی۔ امی نے کہا بیٹا تم ذرا محلے سے دہی لے آؤ، میں نہا رہی ہوں۔ جب میں واپس آئی تو ماں آئینے کے سامنے کھڑے لپسٹک لگا رہی تھی۔ ان کے بال کھلے، چہرہ میک اپ سے چمک رہا تھا۔ امی کہاں جا رہی ہیں آپ؟ بس ایک سہیلی کی بیٹی کا فنکشن ہے۔ فنکشن؟ میری ماں اور فنکشن؟ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ پھر ایک دن فیکٹری کی ایک عورت ہماری گلی سے گزری۔ اس نے مجھے دیکھا اور بولی ماں کیسی ہے؟ اب تو فیکٹری بھی کم ہی آتی ہے نا؟ میں نے کہا جی ٹھیک ہے، اچھا لگتا ہے، اب کوئی اور کام شروع کر لیا ہوگا۔ فیکٹری کا ماحول ان جیسا کہاں؟ میں نے کچھ نہیں کہا، لیکن اب میرے دماغ میں ہر چیز ایک الگ رخ اختیار کرنے لگی تھی۔ چچی نے بھی ایک دن کہہ دیا تمہاری ماں کو تو اب ہم سے بات کرنے کی بھی فرصت نہیں، زیور کپڑے سب کچھ اللہ خیر کرے۔ میں اندر ہی اندر پریشان ہو گئی کہ امی مجھ سے کچھ چھپا رہی ہیں یا واقعہ ان کی زندگی میں کوئی نیا موڑ آ گیا ہے۔ ماں کی عادتوں میں آہستہ آہستہ وہ سب تبدیلیاں آ رہی تھیں جو پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ مہنگے دوپٹے، سلکی کپڑے، خوشبو اور کبھی کبھار دیر سے آنا۔ ایک دن ماں نے کہا نادیہ تم اب بڑی ہو گئی ہو، کچھ باتیں بڑی عمر میں ہی سمجھ آتی ہیں، بس مجھ پر بھروسہ رکھو۔ میں نے جواب دیا امی میں بھروسہ کرتی ہوں، بس ڈر لگتا ہے آپ کہیں کھو نہ جائیں۔
उन्होंने मेरा माथा चूमा। मैं कहीं नहीं जा रही, हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन मैं जानती थी वो अब मेरे साथ नहीं, किसी और के साथ भी जुड़ी हुई हैं। कोई राज, कोई मसरूफियत जो वो बता नहीं रही थी। उस दिन स्कूल से वापस आई तो गली के नुक्कड़ पर मामूल से ज्यादा शोर सुनाई दिया। जैसे ही घर के दरवाजे पर पहुंची, आवाज बुलंद हुई। तो समझती क्या है अपने आप को, ये शरीफों का मोहल्ला है। चच्ची की चीख थी। दरवाजा खुला तो सामने सैन में चच्ची और माँ आमने सामने खड़ी थी। चच्ची की आंखें अंगारों की तरह दहक रही थी और माँ के चेहरे पर वो खामोशी नहीं थी जो हमेशा रहती थी, बल्कि एक अजीब सा जब्त नजर आ रहा था। मैंने क्या किया है? तुम्हें क्या मसला है मुझसे? माँ ने दबे लहजे में कहा। चच्ची फौरन पलटी। मसला मसला ये है कि तुम अब मोहल्ले में बातें बनवाने लगी हो। एक फैक्ट्री में काम करने वाली औरत के पास इतना पैसा कहाँ से आता है? नए कपड़े, मेकअप, वो औरतें जो तुमसे मिलने आती हैं, सब क्या है ये? माँ ने अपनी चादर संभाली। मेरा जीना हराम कर दिया है तुमने। मैं तुम्हारे सहारे नहीं जी रही, अपने बल पर खड़ी हूँ। चच्ची की आवाज और बुलंद हो गई। अपने बल पर कौन सा बल? जिस रास्ते पर चल रही हो ना, वो ना इज्जत का है ना गैरत का। मैं कुछ लम्हों तक साकित रही, फिर करीब जाकर बोली, चच्ची क्या हो रहा है? चच्ची ने मेरी तरफ इशारा करके कहा, नादिया तुम जवान हो गई हो, आंखें खोलो। तुम्हारी माँ अब वो नहीं रही जो तुम समझती हो। मोहल्ले की औरतें बातें करती हैं, तुम्हारी माँ गंदी जगहों पर जाती है और ये सब चीजें वहाँ से आती हैं। माँ ने मेरे सामने हाथ जोड़े। बस करो नादिया, के सामने मत बोलो। चच्ची पीछे हटी। मैं अब चुप नहीं रहूंगी। तुम्हें लगता है ये मोहल्ला अंधा है? सब जानते हैं तुम कहाँ जाती हो, किसके साथ जाती हो, और अब ये सब अपनी बेटी को भी सिखाओगी। माँ ने कुछ नहीं कहा, बस अंदर चली गई। मैं पीछे पीछे गई, लेकिन उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया। कमरे में खामोशी थी, सिर्फ सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। मैं पलटी तो चच्ची वहीं खड़ी थी। वो सख्त लहजे में बोली, याद रखना नादिया, तुम्हारी माँ तुम्हें भी इसी राह पर लगा देगी। ये औरत अब नेक नहीं रही। शाम तक माँ कमरे से बाहर न आई। मैंने कई बार दरवाजा खटखटाया, जवाब न मिला। अगली सुबह जब स्कूल जाने लगी तो माँ ने बगैर मेरी तरफ देखे बस इतना कहा, बेटा किसी की बातों पर कान न धरो। मैं तुम्हारी माँ हूँ और हमेशा रहूंगी। मैं कुछ न कह सकी। दिल में सवाल थे मगर अल्फाज नहीं। कई दिन ऐसे ही गुजरे। मोहल्ले की औरतें अब मुझे देखकर खुसर फुसर करती, कभी हंसती, कभी तरस भरी नजरों से देखती। एक दिन स्कूल से आते हुए रानी आंटी ने बुला लिया, नादिया बेटा तुम्हें कुछ कहना था। तुम्हारी अम्मी अच्छी औरत है, लेकिन दुनिया अच्छी नहीं है। उस रास्ते से बचो, वरना बहुत कुछ खो दोगी। मैंने नजरें झुका ली। आंटी मुझे कुछ समझ नहीं आता। उन्होंने आहिस्ता से कहा, कभी माँ का पीछा कर लेना, तुम्हें खुद पता चल जाएगा। वो रात नींद नहीं आई। माँ आकर मेरे करीब बैठी। तुम परेशान हो? मैंने सर हिलाया। लोग बहुत कुछ कह रहे हैं अम्मी। उन्होंने मेरी पेशानी चूमी। लोगों का काम है कहना, तुम बस अपने दिल की सुनो। लेकिन मेरा दिल अब शोर मचाने लगा था। जो सवाल कभी दबे दबे से थे, अब चीखने लगे थे। चच्ची का इल्जाम, मोहल्ले की बातें और माँ की खामोशी, सब कुछ उलझता जा रहा था। एक शाम चच्ची ने मुझे बुलाया। माँ किसी काम से बाहर गई हुई थी। मैं किचन में रोटियां पका रही थी। चच्ची ने कहा, नादिया जरा मेरे साथ आओ, कुछ बात करनी है। मैं खामोशी से उनके साथ चली गई। छत पर ले गई और कोने में बैठकर बोली, देखो बेटा, मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ। मैंने कुछ ना कहा, सिर्फ उनकी तरफ देखा। तुम अभी बच्ची हो, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारी माँ क्या कर रही है। तुम जिसे माँ समझ रही हो, वो अब माँ नहीं रही, वो औरत बन चुकी है। चच्ची आप क्यों ऐसी बातें करती हैं? मेरी आवाज में खफगी थी। उन्होंने गहरा सांस लिया। मैं तुम्हें वो सब कुछ बताने लगी हूँ जो शायद तुम्हें कोई और ना बताए। तुम्हारी माँ कोठे पर जाती है, वो जो मोहल्ले के नुक्कड़ पर बड़ा सा पुराना मकान है ना, वहीं। मैंने चौंक कर चच्ची की तरफ देखा। दिल जैसे जोर से धड़का। मैंने अपनी आंखों से देखा है रंगीन साड़ी, घुंघरू, पान की खुशबू, और वो सब लोग जिन्हें शरीफ लोग अपने घर में बैठने भी ना दें, वो सब तुम्हारी माँ के इर्द गिर्द होते हैं। आपको गलत फहमी हुई है चच्ची, मैंने कमजोर लहजे में कहा। चच्ची ने कहकर लगाया, गलत फहमी?
بیٹا یہ محلہ اندھا نہیں، ہر چیز دیکھی جاتی ہے۔ تمہاری ماں فیکٹری نہیں جاتی، وہ تو اب دوسرا کام کر رہی ہے، اور تم جانتی ہو وہاں کیا کام ہوتا ہے۔ میں نے نظریں جھکا لی۔ چچی کے الفاظ جیسے ہر سم سے گونجنے لگے۔ مجھے لگا میں بحری ہو جاؤں گی۔ ایک عورت جب عزت کی کمائی چھوڑ دے اور راہ بدل لے تو اس کی چال، اس کی بات، اس کے کپڑے سب بدل جاتے ہیں۔ کیا تم نے نوٹ نہیں کیا تمہاری ماں پہلے جیسی تھی اب کیسی ہے؟ بس چچی مجھے کچھ نہیں سننا۔ میں نے اٹھنا چاہا تو انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ بیٹا تم میری بھتیجی ہو اس لیے بتا رہی ہوں، ورنہ کل تم بھی اسی راستے پر چلی گئی تو کیا ہم منہ دکھانے کے قابل رہیں گے؟ تمہاری ماں نے اپنے لیے جو کیا وہ ٹھیک یا غلط خدا جانے، لیکن تم ابھی معصوم ہو، تمہیں بچانا ہمارا فرض ہے۔ میں جھٹک کر نیچے اتر آئی۔ دل میں طوفان برپا تھا، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، لیکن میں نے ماں سے کچھ نہ کہا۔ وہ رات خاموشی سے کٹی۔ اگلے دن اسکول جاتے وقت گلی میں وہی ساڑی والی عورت دکھائی دی جو پہلے ماں سے ملنے آئی تھی۔ آج بھی وہ پان چباتے ہوئے اونچی ایڑی کی چپل پہنے گلی کے نکڑ پر کھڑی تھی۔ میری طرف دیکھا اور مسکرا دی۔ ارے نادیہ بی بی، تمہاری ماں آج نہیں آئی؟ میں نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ وہ گھر پر نہیں ہے۔ ہو نہ ہو بتا دینا، دھندے پر غیر حاضری ہو تو پیسے نہیں ملتے۔ وہ عورت پلٹ گئی۔ میرا دل بیٹھ گیا۔ چچی کی باتیں، اب یہ عورت، سب ایک جیسے اشارے دے رہے تھے مگر دماغ ماننے کو تیار نہیں تھا۔ گھر آ کر ماں کو دیکھا تو وہ سبزی کاٹ رہی تھی۔ میں ان کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ امی وہ عورت کون تھی جو اکثر آپ سے ملنے آتی ہیں؟ کون؟ ماں نے بے نیازی سے پوچھا۔ جو ساڑی میں ہوتی ہے، جس کے ہاتھ میں ہر وقت پان ہوتا ہے۔ ماں نے رک کر میری طرف دیکھا۔ بس ایک جاننے والی ہے، کچھ کام ہوتا ہے آ جاتی ہے۔ کام؟ کیسا کام امی؟ ماں نے سر جھکا لیا۔ بہت سی باتیں تمہارے سمجھنے کی نہیں ہیں۔ ابھی میں خاموش ہو گئی۔ کچھ بھی صاف نہیں تھا، لیکن گہرائی میں جیسے کچھ کالا پانی بہہ رہا تھا۔ ہر چیز ڈوبتی جا رہی تھی۔ اسی شام چچی نے پھر بات چھیڑ دی۔ دیکھ لینا بیٹا، اب بھی یقین نہیں آیا؟ وہ عورت خود آ کر بتا گئی کہ تمہاری ماں دھندے پر نہیں آئی۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہی جگہ ہے جسے تم اب تک نظر انداز کرتی آئی ہو۔ شاید کوئی غلط فہمی ہو چچی، شاید امی کسی اور مقصد سے جاتی ہوں۔ اور مقصد؟ ان جگہوں پر صرف ایک ہی مقصد سے عورتیں جاتی ہیں۔ تم جیسی معصوم لڑکیاں ہی بعد میں پچھتاتی ہیں۔ میں نے منہ چھپا لیا۔ ماں کے بارے میں کچھ بھی یقین سے نہیں کہا جا سکتا تھا، لیکن دل اب بھی لڑ رہا تھا۔ دل اب بھی ماں کے حق میں فیصلہ کرنا چاہتا تھا۔ ایک دن اسکول سے آ کر میں کتابیں رکھ رہی تھی کہ دروازے پر زور سے دستک ہوئی۔ باہر گلی میں عام سا شور تھا، لیکن اس دستک میں ایک اجنبیت تھی۔ ماں گھر پر نہیں تھی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے وہی عورت کھڑی تھی جو کبھی کبھار ماں سے ملنے آیا کرتی تھی۔ آج اس کی حالت اوروں سے الگ تھی۔ ساڑی، گلابی رنگ کے بال بلوں میں بندھے ہوئے اور پاؤں میں گھنگرو بندھے ہوئے تھے۔ وہ چلتے وقت جھنک کی آواز دے رہے تھے۔ ہاتھ میں پان کی ڈبیا تھی، ہونٹ سرخ اور آنکھوں میں کج ادائی۔ اس نے مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھا اور پھر ماتھے پر بل ڈال کر بولی، تمہاری ماں کہاں ہے؟ میں نے آہستہ سے کہا، وہ گھر پر نہیں ہے۔ عورت نے طنزیہ ہنسی۔ آج پھر غیر حاضر؟ یہ تو کام کا طریقہ نہیں۔ جسے وقت پر نہ آنا ہو اسے میں ایک کوڑی نہیں دیتی۔ میں خاموش کھڑی رہی۔ میرے پاس اس کے سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ بغیر رکے بولتی گئی، کہہ دینا اس سے تمنا بائی کہہ گئی ہے، آج کے بعد چھوٹا موٹا کام تبھی ملے گا جب وقت پر پہنچے گی۔ اور ہاں، یہ کوئی فلاحی ادارہ نہیں، جس دن آئی نہیں اس دن پیسے بھی گئے۔ میرے دل میں کچھ کچلا۔ میں دروازہ بند کرنے لگی تو اس نے ایک نظر اور ڈالی۔ بیٹی ہے، معصوم لگتی ہے، خدا کرے ماں کے قدموں پر نہ جائے۔ دروازہ بند ہوا تو میں دیر تک ساکت کھڑی رہی۔ صحن میں دھوپ کا ایک ٹکڑا پڑا تھا اور میری آنکھوں کے سامنے دھند سی چھا گئی تھی۔ وہ عورت، اس کی باتیں، چچی کی آوازیں، سب ایک ساتھ گھومنے لگے۔ کچھ لمحے بعد میں اندر آ کر کرسی پر بیٹھ گئی۔ کچن میں سالن کی خوشبو آ رہی تھی جو ماں نے صبح جلدی میں بنایا تھا، مگر میرا دل نہ کھانے کو چاہ رہا تھا نہ کسی سے بات کرنے کو۔ ماں شام کو واپس آئیں۔ ان کی چال میں ہلکی سی تھکن تھی، مگر چہرے پر جیسے کچھ کہنے سے گریز ہو۔ نادیہ، کچھ کھایا؟ انہوں نے پوچھا۔ میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ کیا ہوا؟ طبیعت تو ٹھیک ہے امی، ایک عورت آئی تھی، تمنا بائی۔
माँ के चेहरे पर जैसे कुछ पल को जम गया हो। वो अपने दुपट्टे को ठीक करते हुए बोली, क्या कहा उसने? कहा, आप धंधे पर नहीं आई इसलिए वो एक कौड़ी नहीं देगी। माँ कुछ लम्हे खामोश नहीं, फिर आहिस्ता से बोली, वो औरत वैसी ही है, बात करने का सलीका नहीं, तुम दिल पर ना लो। मैंने उनकी आंखों में झांकने की कोशिश की मगर वो नजरें चुराने लगी। अम्मी, आप कहाँ जाती हैं? वो धंधा क्या होता है? माँ ने फौरन मेरे कंधे पर हाथ रखा। ये तुम्हारे जानने की बातें नहीं है बेटा, तुम पढ़ाई पर ध्यान दो। लेकिन अब बात सिर्फ पढ़ाई तक नहीं रही थी, ये बात मेरी इज्जत, मेरे एतबार और मेरे सवालात तक पहुंच चुकी थी। अगली सुबह जब माँ किचन में नाश्ता बना रही थी, मैं चुपके से दरवाजे के पीछे खड़ी रही। वो फोन पर बात कर रही थी। हाँ, वक्त पर पहुंचूंगी। नहीं नादिया को अभी कुछ नहीं पता, बस तमन्ना को समझाओ बच्चे के सामने वो बात ना करे। मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। दिल में जो थोड़ी बहुत जगह माँ के दिफा के लिए बाकी थी वो भी हिलने लगी। उस दिन मैंने चच्ची से कुछ नहीं सुना, लेकिन उनके तेवर जैसे जीत की खुशी में बदले हुए थे। वो मुझे देखकर बोली, अब तो खुद भी सुन लिया होगा और कितना अंधी बनी रहोगी। मैंने जवाब देने की कोशिश की, चच्ची शायद कोई और बात हो। बात? वो हंसी। बात तो वही है जो हर कोठे वाले के इर्द गिर्द घूमती है। अब तुम्हारी माँ भी वैसी ही है। दिन गुजरते जा रहे थे। माँ के मामूल में कुछ ज्यादा तब्दीली नहीं थी, लेकिन हर दिन कुछ न कुछ इशारा दे रहा था। कभी नए कपड़ों की थैली, कभी किसी अमीर औरत का फोन, कभी कुछ रकम जो फैक्ट्री की तनख्वाह से कहीं ज्यादा लगती। मैं उस रात खिड़की से बाहर देखती रही, जहाँ सड़क पर लाइट की पीली रोशनी गिरती थी। मेरी माँ कमरे में सोती रही और मेरे जहन में सवालों की चीखें बढ़ती गईं। जो कुछ तमन्ना बाई ने कहा वो सिर्फ अल्फाज नहीं थे, वो मेरी दुनिया को चीर देने वाले तीर थे। और अब मैं खुद उस गहरे धुंध में जा चुकी थी जहाँ सच्चाई के साए भी धोखा देने लगे थे। 2 दिन तक मैंने माँ से ज्यादा बात नहीं की, ना कुछ पूछा, ना उनकी तरफ ज्यादा देखा। मैं जानना तो सब कुछ चाहती थी, लेकिन डर भी लगता था कि अगर जो सच में सुनना नहीं चाहती वो ही निकल आया तो क्या होगा। लेकिन दिल में एक गिरह थी जो हर पल खींचती जा रही थी। तीसरे दिन शाम को माँ ने मेरे लिए चूड़ियां लाई, नीले रंग की, वैसी ही जैसी बचपन में लाकर देती थी। तुम्हें पसंद आएंगी इसलिए ले आई। मैंने चूड़ियां हाथ में ली, कुछ देर देखती रही, फिर उनकी तरफ देखा। ये कहाँ से लाई? बाजार से। बाजार तो सब कुछ बेच देता है, क्या आप भी खुद को बेच देती हैं? माँ का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। चूड़ियां उनके हाथ से गिर गईं। वो कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन लफ्ज कहीं गुम हो गए थे। माँ, आप कहाँ जाती हैं? वो औरत कहती है, आप धंधे पर जाती हैं। चच्ची कहती हैं, आप कोठे पर जाती हैं। मैं खुद हर रोज कुछ न कुछ देखती हूँ, आखिर सच क्या है? माँ ने दीवार का सहारा लिया, जैसे खड़ा रहने की ताकत ना बची हो। वो सर झुकाए खड़ी थी। खामोश। खामोश क्यों है? जवाब क्यों नहीं देती? क्या सब सच है? माँ अब भी खामोश थी। मैंने वो चूड़ियां उनके कदमों में फेंक दी। ये नहीं चाहिए मुझे, आपका पैसा नहीं चाहिए। आपकी खामोशी गवाही दे रही है कि सब कुछ सच है। माँ ने धीरे से कहा, नादिया, तुम नहीं समझोगी। आपने अगर यही सब करना था तो मुझे बचपन में ही मार देती, गला घोंट देती। ये कम से कम इस तमाशे से बेहतर होता जो अब हर रोज झेलती हूँ। माँ ने मेरी तरफ देखा, आंखों में कुछ कहने की इल्तजा थी, लेकिन वो बोली नहीं। बोलिए ना, क्या मैं झूठ सुन रही हूँ? क्या चच्ची झूठ बोल रही हैं? क्या वो औरत झूठ कहती है? माँ के होंठ हिले, लेकिन आवाज ना निकल सकी। शायद उनके पास मेरे सवालों के जवाब नहीं थे, या शायद वो देना नहीं चाहती थी। मैं भड़क गई। आप जैसी औरत को माँ कहना भी शर्म की बात है। माँ की आंखों से एक कतरा आंसू गिरा, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। वो पलटकर कमरे में चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। रात गए तक वो बाहर न आई। मैं भी सैन में खामोश बैठी रही। हर लम्हा गुजरता गया और मेरे अंदर कुछ टूटता गया। कई बार ख्याल आया कि अंदर जाकर माफी मांगूं, शायद मैं हद से बढ़ गई। लेकिन फिर वही चच्ची की बातें, वो औरत की आवाज, वो हर दिन के वाकयात मुझे अपनी जगह रोक देते। सुबह फजर के वक्त दरवाजे की आड़ से आंख खुली। माँ दरवाजा खोलकर चुपचाप बाहर निकल गई। मैंने आवाज नहीं दी, बस उनके कदमों की आवाज को रुखसत होते सुना। उस दिन स्कूल नहीं गई। सारा दिन कमरे में बैठकर सोचती रही। दिल अजीब कश्मकश में मुब्तला था। दोपहर को जब सहन में निकली, माँ की चप्पलें दरवाजे के पास रखी थी
और उनके कमरे में कुरान खुला हुआ था, जैसे वो जाने से पहले कुछ देर उसके साथ बैठी हूँ। मैंने उनके बिस्तर पर हाथ फेरा, वो अब भी नीम गर्म था। मैं बैठ गई और वो सब याद करने लगी जो माँ ने मेरे लिए किया, मेरे स्कूल की फीस, नए कपड़े, मेरे लिए दिन रात काम करना। फिर जहन में वो मंजर आया जब उन्होंने कहा था, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तो क्या वाकई वो कुछ भी कर रही थी? शाम को जब वो वापस आई तो मैं दरवाजे पर खड़ी थी। उन्होंने मेरी तरफ देखा, आंखों में थकन और सवाल दोनों थे। कुछ खाया? मैंने नफी में सर हिलाया। नहीं। खा लो, भूखी रहने से दिल नहीं भरता, सिर्फ मैदा खाली होता है। मैं चुप रही। उनके चेहरे पर वही पुरानी नरमी थी, लेकिन अब मैं उस नरमी के पीछे की हकीकत जानना चाहती थी। और आज नहीं, शायद कल, लेकिन सवाल का जवाब चाहिए था। माँ ने मेरे सर पर हाथ रखा। तुम मेरी बेटी हो नादिया, तुम्हें कभी दुख नहीं दूंगी, लेकिन इतना याद रखना, मैंने कुछ नहीं कहा, मगर दिल में वो लम्हा ठहर गया जब मैंने उन्हें कहा था, मर जाती तो बेहतर था। वो अल्फाज अब मेरे दिल पर बोझ बन चुके थे। कमरे में आकर आईने में देखा तो खुद से नजरें नहीं मिला सकी। मैं जानती थी वक्त आ गया है कि मैं सच खुद तलाश करूं। खामोशी अगर गुनाह है तो मैं खुद गवाह बनना चाहती हूँ, और अगर वो बेगुनाह है तो मैं खुद उनकी बेगुनाही का सबूत बनूंगी। उस रात के बाद मेरे अंदर कुछ बदल गया था। मुझे एहसास हो गया था कि शक की आग में जलते रहने से बेहतर है कि सच का सामना किया जाए। अब मैं खुद अपनी आंखों से देखना चाहती थी कि माँ कहाँ जाती हैं, किससे मिलती हैं, और उनके बारे में जो कुछ कहा जा रहा है उसमें कितनी सच्चाई है। अगले दिन माँ ने सुबह जल्दी नाश्ता बनाया और किचन में मुझे आवाज दी, नादिया रोटी गर्म कर लेना, मैं जरा काम से जा रही हूँ। मैंने चेहरे पर बेनियाजी तारी करते हुए सर हिलाया। जी। दरवाजा बंद होने की आड़ सुनते ही मैंने भी चुपके से अपना दुपट्टा लिया, जूते पहने और दरवाजे से बाहर निकल गई। माँ गली से मुड़ चुकी थी, लेकिन उनके कदमों की रफ्तार का मुझे अंदाजा था। मैं फासले पर रहकर उनका पीछा करने लगी। वो मोहल्ले के आखिरी कोने से निकलकर मरकजी सड़क पर आ गईं। मैंने 2-3 बार खुद को दुकानों के पीछे और मोड़ों पर छुपाया ताकि वो मुझे देख ना ले। वो एक रिक्शे में बैठी और मैं फौरन करीबी रिक्शे में बैठकर पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही देर में हम शहर के एक पुराने हिस्से में दाखिल हो गए। यहाँ गलियां तंग थीं, मकान खस्ता हाल, लेकिन कुछ इमारतों पर चमकते हुए बोर्ड और रंग बिरंगी रोशनियां साफ बता रही थीं, ये कोई आम इलाका नहीं। माँ ने रिक्शा से उतरकर एक गली का रुख किया। मैं थोड़ा पीछे रुकी और रिक्शे वाले को पैसे देकर तेजी से उनके पीछे हो ली। वो एक बड़े दरवाजे के पास जाकर रुकी थी, जिसके ऊपर लकड़ी का पुराना सा बोर्ड लगा हुआ था। मैंने खुद को एक खंबे के पीछे छुपा लिया और वहां खड़ी हो गई। माँ दरवाजे पर खड़ी थी। उन्होंने साड़ी का पल्लू संवारा, बालों को तरतीब दिया और दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी। कुछ ही लम्हों में दरवाजा खुला और माँ अंदर चली गईं। मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। जब वो नजरों से ओझल हो गईं, तो मैं आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे के करीब गई। सामने जो तख्ती लगी थी, उस पर चमकती हुई सुनहरी तहरीर में लिखा था, सिर्फ अमीरजादों के लिए मुख्तलिफ तितलियां दस्तयाब हैं। ये पढ़ते ही मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। दिल की धड़कन तेज हो गई, जैसे जिस्म में खून की रफ्तार बढ़ गई हो। मैं एक कदम पीछे हटी और दरवाजे की दीवार से लग गई। इतने में अंदर से मौसीकी की मध्यम आवाजें आने लगी, जैसे किसी तकरीब की तैयारी हो। हंसी की आवाजें, घुंघरू की छनकार और कभी कभार मर्दाना कहके। ये वो सब कुछ था जिसे मैं हमेशा गंदा, बदनाम और शर्मनाक समझती आई थी। कुछ देर बाद एक नौजवान महंगे कपड़ों में मलबूस दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। पीछे से एक औरत ने उसका इस्तकबाल किया और फिर दरवाजा बंद हो गया। मैं दीवार के साए में छुपकर सब देखती रही। माँ अंदर मौजूद थी और वो जगह, वो तख्ती, वो माहौल, सब कुछ चची की बातों की तस्दीक कर रहा था। मगर इसके बावजूद मेरे दिल में एक कर्ब बाकी था। क्या वाकई माँ वो सब कुछ कर रही थी जिसका मुझे शक था, या कुछ और सच्चाई भी छुपी थी जिसे मैं नहीं जानती थी? इतने में एक ऑटो रिक्शा आकर रुका और उसमें से 2 मर्द उतरे। एक ने सिगरेट जलाया और दूसरे ने अंदर की तरफ देखते हुए कहा, सुना है आज नया माल आया है, वो ही जिसका जिक्र तमन्ना बाई कर रही थी। बड़ी खास चीज है। कौन? वो ही जिसके बारे में कहा जा रहा है कि पहले फैक्ट्री में काम करती थी। हाँ, वो ही कहते हैं, बड़ी खास बन गई है अब।
میں نے اپنی سانسیں روک لی۔ یہ بات میری ماں کے بارے میں تھی اور اب نہ صرف محلے والے بلکہ یہاں کے لوگ بھی ان کے بارے میں وہی باتیں کر رہے تھے۔ میں فوراً وہاں سے ہٹ گئی، ایک کونے میں جا کر بیٹھ گئی۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے اور دل میں کچھ بھی واضح نہیں رہا تھا۔ آنکھوں کے سامنے وہ تختی اور ماں کا اندر جانا بار بار منظر بن کر لوٹ رہا تھا۔ ماں تو واپس آ چکی تھی مگر میرا اب بھی دل بے چین تھا۔ اس رات نیند مجھ سے کوسوں دور تھی۔ تختی کی عبارت اب میری آنکھوں کے اندر نقش ہو چکی تھی۔ اب میرے لیے خاموشی کا کوئی بہانہ باقی نہیں رہا تھا۔ سچ دیکھ لیا تھا، اب صرف سچائی کا سامنا باقی تھا۔ اگلے دن میرے ذہن میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ جو کچھ کل دیکھا اس نے میری برداشت کی حد کو چھو لیا تھا، مگر ایک حصہ اب بھی کہہ رہا تھا شاید اندر کچھ اور ہو، شاید وہ کسی مجبوری کے تحت گئی ہو، شاید کوئی وضاحت ہو، لیکن اب مجھے صرف شایدوں سے تسلی نہیں مل رہی تھی۔ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ ایک بار پھر خود دیکھوں گی اور اس بار کچھ بھی چھپا نہ رہنے دوں گی۔ ماں آج پھر صبح سویرے تیار ہو کر گئیں، ساڑی، چوڑیاں، ہلکی خوشبو اور بالوں میں گجرا۔ وہ خود کو ہر ممکن حد تک سنوار چکی تھی۔ میں کام سے جا رہی ہوں، دیر ہو سکتی ہے، تم کھانا خود گرم کر لینا۔ ٹھیک ہے جی، میں نے خاموشی سے جواب دیا اور ان کے باہر نکلتے ہی فوراً دوپٹہ لیا اور پیچھے پیچھے نکل گئی۔ میں وہی راستہ اختیار کرتی گئی جو کل دیکھا تھا، پرانا علاقہ، وہی گلی، وہی بڑا سا دروازہ۔ آج بھی وہیں جا کر رکی تھی۔ میں ایک دکان کے پیچھے چھپ گئی اور کچھ دیر کے لیے سب منظر دیکھتی رہی۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا اور ماں اندر داخل ہو گئی۔ میں دیوار کے سائے میں چھپ کر وہاں قریب ہی بیٹھ گئی۔ وقت گزرتا گیا اور شام کی روشنی آہستہ آہستہ دھندلی ہونے لگی۔ کچھ ہی دیر میں دروازہ پھر کھلا۔ اس بار ماں باہر آئیں، ان کے ساتھ دو مرد بھی تھے۔ دونوں قیمتی لباس میں، گھڑی، برانڈڈ چشمہ اور انداز سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ یہ وہ امیر زادے ہیں جن کے لیے اس کوٹھے کی تختی پر لکھا گیا تھا۔ میں دیوار کی اور سے جھانک رہی تھی۔ ماں ان دونوں سے بات کر رہی تھی جیسے پرانی جان پہچان ہو۔ ان میں سے ایک نے ہنستے ہوئے کچھ کہا تو ماں نے بھی ہلکے انداز میں مسکرا کر جواب دیا، بس کل والی معلومات کافی تھی، اب آگے کا بندوبست تم کرو، فکر نہ کرو، سب ہو جائے گا، تم تو جانتی ہو ہم تم پر اعتماد کرتے ہیں۔ اعتماد ہی تو سب کچھ ہے، ماں نے کہا اور ہاتھ کے اشارے سے کچھ سمجھایا۔ میں نے آنکھیں بند کر لی۔ میری ماں دو مردوں کے ساتھ ایک ایسے مقام پر کھڑی تھی جہاں عزت نہیں قیمت لگتی ہے۔ ان کے لبوں پر مسکراہٹ اور انداز میں جیسے وہ اس دنیا کا حصہ بن چکی ہوں۔ میں ایک جھٹکے سے پلٹی اور وہاں سے تیزی سے واپس نکل آئی۔ راستے میں میرے قدم کانپ رہے تھے، میں کچھ بھی سوچنے کے قابل نہیں تھی۔ دل جیسے ایک ساتھ سینکڑوں دھچکوں سے چور ہو رہا تھا۔ میں ہر لمحے یہ دعا کر رہی تھی کہ کاش جو میں نے دیکھا وہ خواب ہوتا یا کوئی غلط فہمی، لیکن سب کچھ اتنے واضح تھا کہ جھٹلانا ممکن نہیں رہا تھا۔ گھر واپس پہنچی تو دروازہ بند کیا اور سیدھا اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گئی۔ ماں کی آوازیں، وہ منظر، وہ دو مرد، سب ذہن میں چکر کاٹ رہے تھے۔ رات کافی ہو چکی تھی جب دروازہ کھلا اور ماں واپس آئیں۔ ان کے قدم ہلکے تھے جیسے کسی نے بوجھ اتار دیا ہو۔ کچن میں جا کر کچھ برتنوں کی آوازیں آئیں، پھر ان کی آواز سنائی دی، نادیہ کھانا کھا لیا؟ میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ چند لمحے بعد وہ دروازے پر آئیں۔ نادیہ مجھے نہیں کھانا۔ کیوں بیٹا؟ بس دل نہیں چاہ رہا۔ وہ خاموش ہو گئی۔ شاید میرے لہجے میں کچھ تھا جو وہ سمجھ گئی تھی۔ پھر وہ دھیرے سے کچن واپس چلی گئی۔ میرے دل میں اب ایک خلا سا پیدا ہو چکا تھا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ یہ دن دیکھنا پڑے گا جب میں خود اپنی ماں کو ایسے حالات میں دیکھوں گی۔ جس عورت نے مجھے پروان چڑھایا وہ مجھے کسی اور روپ میں نظر آ رہی تھی اور اس روپ کو سمجھنا میرے لیے ممکن نہیں رہا تھا۔ اگلے دن میں اسکول نہیں گئی، نہ دل تھا نہ حوصلہ۔ صحن میں دھوپ بچھی ہوئی تھی اور میں ٹھنڈی زمین پر بیٹھی اپنے ذہن میں بار بار وہی منظر دہرا رہی تھی۔ ماں کا کوٹھے کے سامنے ہونا، دو امیر زادوں کے ساتھ کھڑے ہو کر باتیں کرنا، سب کچھ جیسے میرے اعتماد پر آخری چوٹ لگا چکا تھا۔ ماں کچن میں چپ چاپ ناشتہ بنا رہی تھی۔ کبھی کبھی برتنوں کی آواز آتی، لیکن گھر میں ایک بے نام سا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ میں نے ان کی طرف دیکھے بغیر کہا، آج آپ کی دی ہوئی چیزوں میں سے کچھ بھی نہیں کھاؤں گی۔ وہ چونکی، کچھ دیر کے لیے ہاتھ روک دیے، پھر آہستگی سے بولی، نادیہ کچھ تو کھا لو، بھوکی مت رہو، مجھے آپ کی کمائی کی کوئی چیز نہیں چاہیے، نہ کھانا، نہ کپڑے، نہ وہ اسکول کی فیس۔
जिसे न जाने अब कहाँ से लाई। माँ ने कुछ नहीं कहा, बस बर्तनों की आवाज दोबारा शुरू हो गई। मैंने कुर्सी पीछे की और गुस्से से उठ खड़ी हुई। आपने जो करना था कर लिया, अब मेरे लिए बस इतना करे कि मेरे करीब ना आए। वो मेरी तरफ पलटी, आंखों में नमी थी लेकिन जुबान पर खामोशी। मैं तुम्हारी माँ हूँ नादिया। माँ, माँ वो होती है जो अपनी औलाद को इज्जत देती है, शर्मिंदगी नहीं। मुझे नहीं चाहिए ऐसी माँ जो दूसरों के कदमों में बैठती हो। वो एक कदम आगे बढ़ी लेकिन मैं पीछे हट गई। बस अब मुझे आपसे कुछ नहीं सुनना, आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। माँ की पलकों पर आंसू बरसने लगे मगर उन्होंने चेहरा मोड़ लिया। शायद वो जान गई थी कि अब कुछ कहना बेकार है। दोपहर को मैंने अपने कपड़े और किताबें समेटकर एक थैले में रख ली। चच्ची के कमरे के बाहर जाकर कहा, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ, अगर आप इजाजत दें। चच्ची ने ताज्जुब से देखा। क्यों? माँ से मेरा कोई ताल्लुक नहीं रहा। वो खामोशी से अंदर गई, फिर पलट कर आई। ठीक है, मेरे कमरे में जगह है, लेकिन याद रख मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। मैंने सर हिला दिया। शाम तक माँ ने कुछ नहीं पूछा, न रोका न ही पास आई। उन्होंने बस एक नजर डाली जैसे सब कुछ जानती हूँ और कमरे में वापस चली गई। अगली सुबह मैंने स्कूल का यूनिफॉर्म खुद धोया, नाश्ता खुद बनाया और दरवाजे से निकलते वक्त पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। चच्ची के साथ रहना आसान नहीं था मगर अब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। मोहल्ले में लोग अब भी सरगोशियां करते लेकिन अब मैं नजरअंदाज करना सीख चुकी थी। माँ दिन भर खामोश रहती, उनकी आंखों में एक थकन रहने लगी थी लेकिन वो अब मेरे लिए अजनबी हो चुकी थी। जब कभी सैन में सामना होता वो मुझे रोकने की कोशिश करती। बेटा थोड़ा वक्त दो, सब समझ आ जाएगा। अब कुछ नहीं समझना मुझे, अपनी माँ खो चुकी हूँ और जो आप हैं उनका मुझसे ताल्लुक नहीं। एक रात देर से घर आई थी, मैं सहन में बैठी थी। उन्होंने पूछा, खाना खाया? क्या आपका ख्याल है मैं आपकी कमाई से खाऊंगी? ये सब तुम्हारे लिए ही तो कर रही हूँ नादिया। उनकी आवाज भारी हो गई। अगर मेरे लिए ये सब कुछ किया तो फिर तो आपको बहुत पहले ही मुझे मार देना चाहिए था। माँ की आंखों से एक कतरा गिरा और जमीन पर टपक गया। उन्होंने कुछ और कहना चाहा, फिर चुप हो गई। चच्ची ने दूसरे दिन तंजिया अंदाज में कहा, आखिरकार तुम्हें अकल आ गई। हम कब से कह रहे थे तुम्हारी माँ वो नहीं जो नजर आती है। मैंने कुछ नहीं कहा। अब न किसी की हिमायत चाहिए थी न वजाहत। मैं अपनी माँ से हर ताल्लुक काट चुकी थी। एक दिन माँ ने खामोशी से मेरा यूनिफॉर्म धोकर सैन में सुखा दिया। मैंने उसे वापस ले जाकर उनके दरवाजे के बाहर रख दिया। साथ एक कागज पर लिखा, मेहरबानी करके मेरे कपड़े न छुएं। पढ़ने के बाद माँ ने वो कागज तय करके अपनी जेब में रखा और दरवाजा बंद कर लिया। उस रात बारिश हुई, कमरे की छत से पानी टपक रहा था। मैं जागी और देखा, माँ छत पर चढ़ी हुई थी, चादर में भीगी हुई, बस एक सुराख बंद कर रही थी। वो मुझे भीगने से बचा रही थी। मैं चुपचाप खिड़की से उन्हें देखती रही मगर दरवाजा नहीं खोला। मेरे दिल में तूफान था लेकिन जुबान खामोश थी। वो कुछ कहना चाहती थी मगर मेरे अल्फाज पहले ही दर्रार डाल चुके थे। अब हमारे बीच सिर्फ खामोशी बाकी रह गई थी और उस खामोशी में माँ की आंखों के आंसू और मेरा कटा हुआ रिश्ता दोनों बह रहे थे। माँ के साथ रिश्ता तो मैंने पहले ही तोड़ दिया था लेकिन वो घर में मौजूद थी, अपने कमरे में चुपचाप। रोज सुबह जाती, शाम को वापस आती और खामोशी से दीवारों से बातें करती। मैं सहन में से गुजरते हुए उनकी झलक देखती तो नजरें फेर लेती। वो भी शायद अब समझ गई थी कि मेरे दिल में उनके लिए कोई जगह बाकी नहीं रही। फिर एक दिन वो हस्बे मामूल सुबह जल्दी निकली लेकिन रात गए तक वापस ना आई। पहले पहल तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। चच्ची ने कहा, आवारा लोगों के लिए रात दिन का क्या फर्क, चली गई होगी कहीं किसी और के घर। मैंने सर हिलाया जैसे उनकी गैर मौजूदगी मेरे लिए न अहम थी न गैर मामूली। अगला दिन भी गुजर गया, वो नहीं आई। चच्ची ने एक बार फिर कहा, अगर 2 दिन में ना आई तो पुलिस में रिपोर्ट कर देनी चाहिए। मैंने जवाब दिया, जिसकी जिंदगी का पता ना हो उसकी गुमशुदगी का क्या पता चलेगा। तीसरा दिन आया, न फोन न कोई पैगाम, ना ही मोहल्ले की किसी औरत ने उन्हें कहीं देखा। चच्ची ने कुछ गली के लड़कों को भेजा कि पता करें, शायद वही पुराना कोठा हो या वो औरत जिसका नाम तमन्ना बाई है, वहाँ कुछ सुराग हो। चौथे दिन सुबह के वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला तो सामने 2 अजनबी खड़े थे। एक के हाथ में फाइल थी, दूसरे ने पुलिस का बैज पहना हुआ था।
آپ کا نام نادیہ ہے؟ جی۔ آپ کی والدہ کا نام شگفتہ؟ انہوں نے ایک نظر ایک دوسرے کو دیکھا، پھر آہستہ سے کہا، ہمیں افسوس ہے کہ آپ کی والدہ ایک حادثے میں جاں بحق ہو چکی ہیں۔ میرے اندر کچھ بھی حرکت نہ کر سکا، جیسے خبر نہ دل کو چھوئی نہ ذہن کو۔ میں دروازے سے ہٹ کر ایک طرف ہو گئی۔ چچی قریب آ گئی۔ کیا ہوا؟ پولیس والے نے جواب دیا، رات شہر کے پرانے علاقے میں ایک عمارت میں دھماکہ ہوا، آپ کی والدہ وہیں موجود تھی۔ چچی نے فوراً کہا، تو وہ کسی دھندے میں ہی مری ہیں، ہمیں پہلے ہی شک تھا۔ پولیس والے نے چند رسمی سوالات کیے، شناخت کے لیے ایک فارم دیا اور کہا میت کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے، آپ لوگ شناخت کر لیں تاکہ دفن کا بندوبست ہو سکے۔ میں خاموش رہی، کچھ بھی محسوس نہیں ہوا۔ چچی نے میرا بازو تھاما، چلو اب یہ ذمہ داری بھی پوری کرو، جو بھی تھی ماں تھی تمہاری۔ ہسپتال کے مردہ خانے میں سفید چادر میں لپٹی لاش رکھی تھی۔ ایک لمحے کو مجھے سانس روکنا پڑا، وہی چہرہ، وہی جھریاں، وہی ہاتھ جنہوں نے بچپن میں میرا ہاتھ تھاما تھا، اب بے جان تھے۔ چچی نے کان میں کہا، اب بھی وقت ہے، توبہ کر لو۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، اندر کچھ نہیں ہل رہا تھا، جیسے دل اور دماغ دونوں بند ہو چکے ہوں۔ ماں کی میت صحن میں رکھی تھی، سفید کفن میں لپٹا وجود بالکل خاموش، لیکن اس خاموشی میں عجیب سی گہرائی تھی، جیسے کوئی طویل جنگ جیت کر واپس آیا ہو۔ محلے کی عورتیں ارد گرد بیٹھی تھیں، کچھ افسوس کر رہی تھیں، لیکن کچھ بس دیکھ رہی تھیں۔ لیکن جو سب سے حیران کن بات تھی وہ خوشبو تھی، ایک ہلکی مگر خاص خوشبو، ایسی خوشبو جو عام عطر سے مختلف تھی، نہ زیادہ تیز نہ معمولی، بس ایک عجیب سا تاثر لیے ہوئے جو دور تک پھیل رہی تھی۔ رابعہ خالہ نے سرگوشی کی، میں نے تو ایسی خوشبو کبھی کسی کے جنازے سے نہیں سونگھی۔ مسز نعیمہ جو ہمیشہ بات بات پر طنز کرتی تھیں، آج خاموش تھیں۔ انہوں نے آہستگی سے کہا، پتہ نہیں ہم نے اس عورت کے بارے میں کیا کچھ نہیں کہا، لیکن آج تو رب خود گواہی دے رہا ہے۔ چچی کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا، وہ بار بار میری طرف دیکھ رہی تھی، جیسے پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ میں نے نظریں نیچی رکھی کیونکہ میرے پاس بھی کوئی جواب نہیں تھا۔ دوپہر تک صحن میں مزید لوگ جمع ہو گئے، کچھ جاننے والے، کچھ محلے دار اور کچھ وہ جنہوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ان کے لباس، انداز اور رویہ صاف بتا رہا تھا کہ وہ عام لوگ نہیں ہیں۔ پھر گلی کے موڑ پر اچانک گاڑیوں کا ایک قافلہ نمودار ہوا، فوجی گاڑیاں، جھنڈے اور یونیفارم میں ملبوس اہلکار۔ وہ تیزی سے گھر کے دروازے تک پہنچے اور اتر کر صحن میں آ گئے۔ ان کی آمد پر سب لوگ حیران رہ گئے۔ کسی نے کہا، یہ کیا ماجرا ہے؟ فوجی یہاں کیوں آئے ہیں؟ لیکن اگلا منظر سب کو مزید حیرت میں ڈال گیا۔ ایک افسر آگے بڑھا، میت کے قریب آیا اور باقاعدہ سلوٹ کیا۔ اس کے پیچھے کھڑے باقی اہلکاروں نے بھی ایک ساتھ سلوٹ کیا۔ صحن میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ میں ساکت کھڑی تھی۔ چچی کا ہاتھ میرے بازو پر آ کر ٹک گیا، وہ خود کو سہارا دے رہی تھی۔ کسی نے کہا، کیا یہ وہی شگفتہ ہے، نادیہ کی ماں؟ افسر نے چند لمحے انتظار کیا، پھر مجھ سے مخاطب ہوا، کیا آپ نادیہ ہیں؟ جی، ہم آپ کی والدہ کے بارے میں کچھ بات کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ اجازت دیں۔ میں نے سر ہلایا۔ افسر نے سانس لیا، پھر سب کے سامنے بولنا شروع کیا۔ شگفتہ بی بی ہماری خفیہ ایجنسی میں کام کرتی تھی، ان کا مشن انتہائی نازک تھا۔ وہ ایک ایسے نیٹ ورک کے اندر کام کر رہی تھی جو ملک کے خلاف سازشیں کر رہا تھا۔ اس مشن کے دوران وہ کئی بار اپنی جان خطرے میں ڈال چکی تھی۔ لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ افسر نے بات جاری رکھی، ان کی شناخت ہمیشہ چھپی رہی، حتیٰ کہ ان کے اپنے قریبی بھی ان کی حقیقت سے ناواقف تھے، لیکن جو قربانی انہوں نے دی وہ ناقابل فراموش ہے۔ کل رات کے واقعے میں انہوں نے اپنی جان دیکھ کر کئی اور جانیں بچائیں۔ چچی کے منہ سے بے اختیار نکلا، اللہ، ہم نے تو سمجھا وہ۔ افسر نے بات کاٹتے ہوئے کہا، ہم جانتے ہیں کہ ان کی زندگی آسان نہیں تھی، مگر جو کچھ وہ کر رہی تھی وہ وطن کے لیے تھا۔ ہمیں فخر ہے کہ وہ ہمارے ساتھ تھیں۔ صحن میں چند آنکھیں نم ہو گئیں۔ محلے کے بزرگ جنہوں نے کبھی ماں کو سلام نہ کیا، آج خاموشی سے سر جھکائے کھڑے تھے۔ افسر نے مجھے کہا، آپ کی والدہ نے آپ کے لیے خط چھوڑا تھا جو ہمیں آپ تک پہنچانا تھا۔ میں نے خط تھاما، ہاتھ کانپ رہے تھے۔ فوجی کچھ دیر بعد خاموشی سے واپس چلے گئے، لیکن ان کے جانے کے بعد جو سکوت صحن میں چھا گیا وہ معمول کا نہیں تھا۔
جیسے سب کے ذہن میں سوال اب جواب میں بدل چکے تھے۔ چچی میرے قریب آئیں۔ نادیہ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہاری ماں کے بارے میں بہت کچھ کہا، بہت کچھ سوچا، لیکن سچ تو کچھ اور تھا۔ میں نے آہستہ سے کہا، سچ کو سمجھنے کے لیے ہم نے جو قیمت دی ہے وہ بہت بڑی ہے۔ شام تک ماں کی تدفین کی تیاری مکمل ہوئی۔ محلے کی خواتین نے خود کفن دفن کے انتظام میں ہاتھ بٹایا۔ جو کبھی ماں کی بات کرنے سے کتراتی تھی، آج ان کے لیے دعائیں مانگ رہی تھی۔ قبرستان میں جب ماں کو دفنایا جا رہا تھا تو امام مسجد نے کہا، اللہ جنہیں شہادت کا درجہ دیتا ہے وہ لوگ واقعی خاص ہوتے ہیں۔ میں قبر پر مٹی ڈال رہی تھی اور ذہن میں وہ سب لمحے گھوم رہے تھے جب میں نے ماں پر شک کیا، ان سے نفرت کی، ان کی خاموشی کو گناہ سمجھا۔ خوشبو اب بھی فضا میں قائم تھی اور میں جان چکی تھی کہ میری ماں نہ صرف ایک عظیم عورت تھی بلکہ وہ مجھ سے بڑھ کر اپنے رب اور وطن سے وفادار تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب مجھے پہلی بار ان کی خاموشی سمجھ آئی اور میں چاہ کر بھی خود کو معاف نہیں کر سکی۔ دفن کے بعد کئی دن گزر گئے لیکن میرے اندر کی بے چینی ختم نہ ہوئی۔ محلے والے اب میرے ساتھ نرم ہو چکے تھے۔ چچی بھی اب کچھ نہیں کہتی تھی بلکہ کئی بار افسوس سے سر جھکا کر صرف اتنا کہتی، ہمیں سچ جاننے میں دیر ہو گئی۔ میں روز قبر پر جاتی، وہاں بیٹھتی لیکن کچھ بول نہ پاتی۔ ماں کی خاموشی اب میرے اندر بولتی تھی۔ جنہیں میں جھوٹ، گناہ یا فریب سمجھتی تھی وہ سب کچھ اب ایک قربانی بن چکا تھا، لیکن ابھی بھی میرے دل میں کئی سوال باقی تھے۔ ایک دن دوپہر کے وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ کھولا تو سامنے وہی عورت کھڑی تھی جسے میں ہمیشہ ساڑی، چوڑیاں اور گھنگھرو کے ساتھ دیکھتی آئی تھی، تمنا بائی۔ وہ اب سادہ لباس میں تھی، بال سمٹے ہوئے اور چہرے پر سنجیدگی طاری تھی۔ میں شگفتہ کے بارے میں بات کرنے آئی ہوں، تمہیں سب سچ جاننا چاہیے۔ میں پیچھے ہٹی اور انہیں اندر آنے دیا۔ ہم صحن میں آ کر بیٹھ گئے۔ وہ کافی دیر تک خاموش رہی، پھر بولنا شروع کیا، تم جس ماں کو بدنام سمجھتی رہی وہ تمہارے ساتھ بھی اور خود بھی اپنے ساتھ بھی سچائی کا نباہ کرتی رہی۔ شگفتہ نے جو کیا وہ سب تمہارے اس وطن کے لیے کیا۔ وہ میرے کوٹھے میں ناچنے بکنے نہیں آتی تھی، وہ آتی تھی راز اکٹھے کرنے ان مردوں سے جو بظاہر امیر تھے لیکن اصل میں ملک کے دشمن۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ کیا مطلب؟ تمہاری ماں ایک خفیہ ایجنسی میں کام کرتی تھی، اس نے ہمارے ادارے کے کہنے پر ایک عام عورت کا روپ دھارا۔ فیکٹری، غربت، محلے کی نظروں میں ذلت، سب کچھ صرف ایک پردہ تھا۔ وہ کوٹھے پر جاتی تھی تاکہ دشمنوں کے منصوبے سن سکے، ان سے بات نکلوا سکے۔ تم سمجھتی تھی وہ خود کو بیچنے جاتی ہے لیکن وہ سب کچھ اپنے وطن کو محفوظ رکھنے کے لیے کرتی تھی۔ میرے آنسو آنکھوں سے بہنے لگے۔ اور جو رقم تمہیں دیتی تھی وہ گورنمنٹ کی جانب سے تھی، ہر مہینہ اس کی خدمات کا صلہ اسے ملتا تھا، لیکن وہ سب جنہیں میں نے دیکھا، وہ مرد، وہ سب نشانے پر تھے۔ تمہاری ماں نے کئی بڑے ناموں کے راز افسران تک پہنچائے، انہی کی بدولت ملک کے لیے کیے جانے والے نقصان دہ کام ناکام بنے، اور وہ آخری مشن جس میں وہ جان سے گئیں وہ بھی اس کی ڈیوٹی کا حصہ تھا۔ میں نے نظریں جھکا لی اور میں نے کیا کیا؟ تم اس کی بیٹی تھی، وہ تمہیں ہر چیز سے دور رکھنا چاہتی تھی تاکہ تم محفوظ رہو۔ وہ 5 وقت کی نمازی تھی، روز قرآن پڑھتی اور ہر وقت تمہارے لیے دعا کرتی۔ میں ٹوٹ چکی تھی، اب میرے پاس کوئی سوال نہ تھا، صرف ندامت تھی۔ میں نے ان سے نفرت کی، الزام لگائے، تعلق توڑا، اور اس سب کے باوجود وہ تم سے محبت کرتی رہی، تم اس کی آخری فکر تھی۔ تمنا بائی خاموش ہو گئیں۔ کچھ دیر بعد وہ اٹھی اور جانے لگی۔ دروازے سے پہلے رک کر بولی، تمہیں اگر معافی مانگنی ہے تو اس قبر پر جا کر مانگو جہاں وہ آرام کر رہی ہیں، وہ آج بھی تمہیں دیکھ رہی ہیں۔ میں نے سر ہلایا۔ اسی شام میں پھول خرید کر قبرستان گئی۔ قبر کے پاس بیٹھ کر میں پھول بکھیرنے لگی، ہاتھ کانپ رہے تھے، دل دہک رہا تھا۔ ماں مجھے معاف کر دو، میں نے آپ کو پہچانا ہی نہیں، میں نے وہ سب کچھ کہا جو ایک بیٹی کو نہیں کہنا چاہیے تھا۔ قبر پر ہاتھ رکھا تو مٹی کی ٹھنڈک اندر اتر گئی۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ آپ کو جو کرنا تھا آپ نے کیا، اور جو مجھے کرنا تھا میں نے نہیں کیا۔ میں نے بس سنا، پرکھا نہیں۔ ماں، میں آپ کی شہادت پر فخر کرتی ہوں لیکن اپنی سوچ پر شرمندہ ہوں۔ آسمان سے ہلکی ہلکی بارش ہونے لگی، شاید میری ماں کی قبر بھی وہ آنسو سن رہی تھی جو میں نے برسوں روک رکھے تھے۔ میں بہت دیر تک وہاں بیٹھی رہی۔ سورج ڈوب گیا لیکن میں اپنی ماں کی قبر سے نظریں نہ ہٹا سکی۔
اب ہر دن میں وہاں آتی ہوں، پھول لاتی ہوں اور دل کی باتیں کرتی ہوں، اور ہر بار دل سے بس ایک ہی آواز آتی ہے، ماں میں اب جان چکی ہوں، آپ جیسی تھی ویسی کوئی نہیں تھی۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ کسی کے بارے میں فیصلہ کرنے سے پہلے اس کا سچ جاننا ضروری ہے۔ ظاہر ہمیشہ حقیقت نہیں ہوتا اور خاموشی میں بھی قربانی چھپی ہو سکتی ہے۔